अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डीडी टीवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुत्ता एक पालतू बहुत ही वफादार और दोस्त जानवर है, लेकिन अगर यही बहुत बिखरा हुआ हो तो जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। हैरानकुन तौर पर खाली अमेरिका में हर साल कुत्ते के काटे जाने के 45 से 47 लाख वाकयात रिपोर्ट होते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 बैन डॉग ब्रीड्स। इसमें हम उन डॉग्स के बारे में हकाइक आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैन किया जा चुका है और कुछ हिस्सों में इन्हें पालने के शौकीन अफराद को इजाज़त लेने के लिए एक लंबे चौड़े अमल से गुजरना पड़ सकता है। आप में से जो लोग डीडी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियोस को एंड तक जरूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी डॉग ब्रीड सबसे ज्यादा पसंद आई है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिस डॉग का जिक्र करेंगे वो है डोबरमैन पिंचर। डोबरमैन एक जर्मन ब्रीड है जिसे कार्ल फ्रेडरिक डोबरमैन नामी एक जर्मन टैक्स कलेक्टर ने 1980 में मुतारिफ करवाया। इसका मकसद इसको मुहाफिज कुत्ते के तौर पर इस्तेमाल करना था। अपनी जहानत और फुर्ती की वजह से ये जर्मन फौज का भी हिस्सा रह चुका है। डोबरमैन 600 पाउंड पर स्क्वायर इंच के प्रेशर के साथ काटने की सलाहियत रखता है। हमला आवर होने की सूरत में ये किसी भी इंसान को बड़ी आसानी के साथ मार सकता है। यही वजह है कि इसको खतरनाक कुत्तों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। आम तौर पर इसका वजन 40 से 45 किलो होता है, जो कि निस्बतन काफी कम है, और इसका कद 66 से 72 सेंटीमीटर, जबकि इसकी फीमेल का वजन 32 से 35 किलो और हाइट 61 से 68 सेंटीमीटर होती है। इसकी जिंदगी का दुरानिया 10 से 13 साल पर मुहित होता है। अगर ठीक से ट्रेन किया गया हो तो ये बहुत ही ज़हीन, चुस्त और सूंघने की मजबूत हिस्स रखने वाला कुत्ता आपका एक अच्छा दोस्त बन सकता है। लेकिन अगर इसकी ट्रेनिंग सही ना की गई हो तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से किसी भी वक्त किसी भी इंसान को मार सकता है। अब हम जिस डॉग के बारे में आपको बताएंगे वो है बॉक्सर। शिकार की गर्ज से बनाई जाने वाली ये नस्ल 19वीं सदी में जर्मनी में सामने लाई गई। बॉक्सर की ये नस्ल एक दूसरी ब्रीड बोलनबीजर से हासिल की गई है जो कि अब नापैद हो चुकी है। बॉक्सर एक ज़हीन कुत्ता है जिसकी औसत उम्र 9 से 12 साल होती है। इसका वजन 25 से 35 किलोग्राम और हाइट तकरीबन 53 से 63 सेंटीमीटर होती है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इसके जबड़े की ताकत 230 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की अहलियत रखता है। दिलचस्प बात यह है कि बॉक्सर नस्ल कशी के दौरान एक वक्त में 8 बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। बॉक्सर की फीमेल आमतौर पर मेल से हाइट में छोटी होती है। इन्हें दिन में कम से कम 2 घंटे वॉक या वर्जिश की लाजमी जरूरत होती है। ये कुत्ते फौज का भी हिस्सा रह चुके हैं और इन्हें गार्ड डॉग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये कुत्ते फौज का हिस्सा भी रह चुके हैं। इनकी खौफनाक खसूसियात में सबसे गौरतलब गुर्राना और राल टपकना है। इन्हें सुधारने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि इनकी तरबियत बहुत छोटी उम्र से शुरू करनी पड़ती है। इनको सिखाने के लिए एक ही चीज बार बार करनी होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान इनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी होती है। अगले नंबर पर है मस्टीफ। मस्टीफ देखने में एक पुरसकून, हसास और खुद एतमाद कुत्ता है, लेकिन किसी भी सूरत हाल में इसका रद्द अमल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तारीखी लिहाज से ये एक कदीम नस्ल बताई जाती है जो कि 2500 से 4500 साल पहले एशिया के पहाड़ों में पाए जाने वाले एलाउंट और मुलेसर से मुमासलत रखती है, जिन्हें बहुत ही ताकतवर समझा जाता था और सहराओं में ये शेरों का शिकार करते थे। मस्तीफ से नस्ल कशी कराई गई बहुत सी इकसाम के कदावर कुत्ते बेल्केन्स, टर्की, स्पेन और फ्रांस में पाए जाते हैं। इनकी इकसाम में बुल मस्टीफ, नेपोलिटन मस्टीफ और तिब्बती मस्टीफ मौजूद हैं। तारीखी एतबार से पहले फिशन ताजिर इन्हें बरतानिया अपने साथ लेकर जाया करते थे, जहां से रोमन्स ने इन्हें फाइटर डॉग के तौर पर कोलोजियम में मुतारिफ करवाया। एक अंदाजे के मुताबिक इन्हें बरतानिया में गार्ड डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मस्तीफ की वजह शोहरत इसका कदावर होना है। ये 1979 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुका है। जोरबा नामी मस्तीफ, जिसका कद 37 इंच लंबाई, नाक से लेकर दुम के आखिरी सिरे तक 8 फुट और वजन 155 किलोग्राम था। जैसा कि मस्तीफ का कदावर होने में कोई शक नहीं, आमतौर पर मेल मस्तीफ का कद 30 से 36 इंच और वजन 72 किलो से लेकर 104 किलो, जबकि फीमेल का कद 27 इंच तक होता है। मस्तीफ को अगर प्रॉपर ट्रेन ना किया जाए तो ये गुसीले बन जाते हैं और इंसानों के अलावा दूसरे जानवरों के लिए भी खतरनाक बन जाते हैं। इनके काटने की ताकत 552 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। इतना प्रेशर हड्डी को तोड़ने के लिए काफी होता है। इसका लाइफ स्पैन ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक
اندازہ لگایا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے روٹ وائلر کی۔ یہ مضبوط جسم، غسیلی حیت جیسی خصوصیات کا حامل ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں بہت ہی خطرناک اور جارحانہ لگتا ہے۔ روٹ وائلر آسٹریلین کتا ہے جسے زمانہ قدیم سے مویشیوں کے ریوڑ سنبھالنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پر اعتماد جانور ہے، لیکن اگر اس کو بہت سخت ماحول میں ٹرین کیا جائے تو یہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا اور نہ ہی فرما بردار بنتا ہے۔ یہ طاقتور کتا وزن میں 60 کلو تک ہوتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 8 سے 10 سال تک ہوتی ہے۔ اس کے بیہیویئر میں جارحیت اور غصہ کم کرنے کے لیے ورزش کروانا اور لوگوں سے مانوس کروانا شامل ہے تاکہ اس کو گھر میں رکھا جا سکے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک بن جاتا ہے اور کسی کو بھی کاٹنے سے گریز نہیں کرتا۔ اس کی بائٹ اسٹرینتھ تقریباً 328 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہے۔ اس کی یہ طاقت جرمن شیفرڈ اور پٹ بل سے بھی زیادہ ہے، جبکہ یہ ایک شارک کی نسبت تقریباً آدھی ہے۔ فرانس اور اسپین میں روٹ وائلر رکھنے کے لیے ایک اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے جارحانہ انداز کو دیکھتے ہوئے سب کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کسی مشکل صورتحال میں یہ اپنے مالک کی حفاظت کرنے میں ہلکی سی بھی غفلت نہیں کرتا۔ جی ہاں، اب باری ہے ٹرو ہیروز پٹ بل کی۔ پٹ بل ایک امریکن بریڈ ہے اور ناقابل یقین طور پر نادر ہونے کی وجہ سے اسے سمگلنگ اور سیکیورٹی کا کام سر انجام دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جبڑوں کی طاقت 235 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہے، جس کی بنا پر مغربی ممالک میں اس کو بل بیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، جو کہ بیف کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پٹ بل کا وزن عام طور پر 27 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی عمر کا تخمینہ تقریباً 12 سے 14 سال لگایا گیا ہے۔ کینیڈا کے شہر مینیٹوبا میں پٹ بل کے کاٹے جانے سے مر جانے اور لوگوں کے زخمی کر دینے والے واقعات کی وجہ سے پٹ بل کو رکھنے اور اس کی خرید و فروخت پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پٹ بل کے بیہیویئر کو سمجھنے اور اچھی طرح ٹیم کرنے کے لیے اس کو ایکسرسائز کروانا اور انجان لوگوں کے ساتھ ملانا ضروری ہے تاکہ اس کو اچھا اور وفادار اور گھریلو بنایا جا سکے۔ اب بات کریں گے امریکن شیفرڈ ٹیریئر کی۔ طاقت اور بہادری اس کتے میں پائے جانے والی ان خصوصیات میں سے ہیں جو اس کی خوبصورتی اور عزم کو بیان کرتی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن شیفرڈ ایک خطرناک کتا ہے جس کو خاص طور سے کتوں کی لڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا وزن 40 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ شیفرڈ ٹیریئر کو بل بیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس لحاظ سے اس کے جبڑوں کی طاقت 175 سے لے کر 200 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ تک ہوتی ہے۔ عمر میں یہ 12 سے 16 سال تک ہوتے ہیں۔ طاقت اور بہادری کی وجہ سے یہ کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی دوسرا جانور۔ جب کبھی ان کتوں کو واک یا ورزش کے لیے نکالیں، تمام احتیاطیں برتیں۔ ان کی لیش کو مضبوطی سے پکڑیں اور کھلا کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ جیسے ہی اپنے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگلے نمبر پر ہے بوربول۔ بوربول کو ساؤتھ افریقہ سے ہونے کی وجہ سے ساؤتھ افریقن میسٹیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مضبوط جسم، بھاری بھرکم دکھنے والا خطرناک کتا ہے جس کے کاٹنے کی طاقت 800 پر اسکوائر انچ ہے، جو کہ ہڈی توڑنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ بوربل کا عرصہ حیات عام طور پر 10 سے 12 سال پر محیط ہوتا ہے۔ میل کا وزن 60 سے 80 کلو تک، جبکہ فیمیل کا وزن 55 سے 73 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ قد کے لحاظ سے میل 64 سے 70 سینٹی میٹر تک اور فیمیل 59 سے 65 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کی جسامت اور حیت صرف خوف کھلانے کی حد تک نہیں بلکہ در حقیقت یہ دنیا کے خطرناک ترین کتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کتا مشتعل ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ کوئی بھی اجنبی یا ہجوم اگر اس کی طرف لپکے تو ایک لمحے میں یہ ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ غصے میں اپنے مالک تک کو نہیں چھوڑتا۔ بوربل کی ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے 2002 میں رومانیہ میں اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ 2010 میں ڈینمارک نے بین کر دیا۔ 2011 میں رشیا نے اس کو خطرناک کتوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اسی طرح سے سنگاپور، فرانس، قطر، سوئٹزرلینڈ، موریشیس، برمودا، ٹونیسیا، فیرو آئی لینڈ وغیرہ میں اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد ہے، اور اگر کوئی اس کا بہت ہی شوقین ہے تو اسے خاص اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کتا اگر اچھی طرح سے سدایا گیا ہو تو کسی بھی خطرناک صورتحال سے دوچار ہونے میں بالکل بھی نہیں ڈرتا اور اپنے مالک کی حفاظت میں آخری سانس تک لڑتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پریسا کینیریو کی۔ بلڈوگ اور مسٹیف کے کراس سے حاصل کی جانے والی نسل پریسا کینیریو، جس کے کاٹنے کی صلاحیت 500 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہے، یہ بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ کتا ہے۔ اسپین میں اس کتے کے کاٹے جانے کے واقعات کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ جسامت کے اعتبار سے یہ مضبوط جسم رکھنے والا کتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 50 کلو تک ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا دورانیہ 9 سے 11 سال تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اس کا مالک تربیت کے لحاظ سے اگر غفلت برتے تو یہ اپنے مالک پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اسپین میں اس کو بین کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اسی کتے کو اچھی طرح سے سدھایا گیا ہو تو یہ ایک اچھا دوست بن کر آپ کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بل ٹیریئر کی۔ بل ٹیریئر ایک انگلش نسل ہے جو کہ انگلش بل ڈاگ اور وائٹ ٹیریئر جو کہ اب ناپید ہو چکا ہے کہ کراس سے حاصل کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی نسل حاصل کرنا تھا جس کو خالصتاً لڑائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ دوسرے کتوں سے مختلف اور وزن میں نسبتاً کم لیکن ایک طاقتور اور توانا جسم رکھنے والا کتا ہے۔ اس کے کاٹنے کی صلاحیت 175 سے لے کر 200 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ تک ہوتی ہے اور رکھوالی کے لیے اس کو بہترین کتا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی آپ کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر خود کو اس کے حملے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بہت اچھی ٹریننگ کریں۔ اس کو کوئی بھی عام انسان ٹیم نہیں کر سکتا، لازمی ایک پروفیشنل ٹرینر ہونا چاہیے۔ یہ بہت جلدی بوریت کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور غصے میں آتے ہی یہ نظر آنے والے ارد گرد کی چیزیں اپنے نکیلے دانتوں سے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور برمودا آئی لینڈ میں اس پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے، جبکہ اسپین، آئرلینڈ اور فرانس وغیرہ جیسے ممالک میں کافی حد تک پابندی لگا رکھی ہے۔ نیکسٹ ہے ارجنٹینین ڈوگو۔ ارجنٹینین پولر اور کورڈوون فائٹر ڈاگ کے ناپید ہو جانے کے بعد ارجنٹینیا میں لڑائی کے لیے استعمال کیے جانے والا یہ فائٹر ڈاگ ارجنٹینین ڈوگو ہے۔ وزن میں یہ لگ بھگ 45 کلو تک کا ہوتا ہے۔ ایک ارجنٹینین ڈاکٹر اینٹینیو مارٹنز نے یہ نسل متعارف کروائی جس کا مقصد کورڈوون ڈاگ میں پائی جانے والی تمام خصوصیات حاصل کرنا تھا تاکہ یہ کوگرز، فاکسز، وائلڈ بورز اور بفیلوز کا شکار کر سکے۔ مضبوط اور نکیلے دانتوں کا حامل یہ کتا 500 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ کے پریشر کے ساتھ کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے اس کو بہت سی جگہوں جیسا کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور پرتگال میں مکمل طور پر بین کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام ارجنٹینین بل ڈاگ بھی ہے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔